Bismillahirrahmanirrahim. This is Saim Ali, uh, MBA Finance from University of Baltistan. Today my presentation topic is Total Quality Management topic, ISO registration, ISO 9000. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں جو ہے آئیسو کے اوپر ہے. آئیسو جو ہے میری جو پریزنٹیشن کی ٹاپک ہے. تو آئیسو ایک آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن، جو کہ فاؤنڈیڈ ہوئی 1946 میں ان جنیوا سوئٹزرلینڈ. اور اس کا جو مین مقصد یا اس کے جو مین فنکشن یہ ہے کہ promote development of standardization of goods and service to better accommodate a worldwide market. یعنی گوڈس کی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو جو پروموٹ کرنا، اس کی ڈیولپمنٹ کرنا اور اس کی جو سروس ہے اس کو بہتر بنانا جو ہے اس کی جو ہے مین فنکشن ہے، تاکہ اس کو جو ہے عالمی مارکیٹ میں جو ہے اس کی جو ہے کوالٹی جو ہے برقرار رہے. تو آئیسو کے ساتھ ساتھ ANSI نامی امریکن جو ہے ایک ادارہ ہے، وہ بھی جو ہے اس کی جو اسٹینڈرڈ کو جو ہے گوڈس اینڈ سروس کی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو چیک کرتے ہیں. امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ جس کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ANSI ریپرزینٹ US ان دا آئیسو، یعنی ASN آئیسو کو جو ہے US میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد آئیسو رجسٹریشن کی طرف آتے ہیں. آئیسو رجسٹریشن کمپنیز کین بیکم رجسٹرڈ ایز این آئیسو کمپنی. جو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں آئیسو کمپنی کے مطابق. یعنی وہ جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو رجسٹرڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ آئیسو کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، رولس اور ریگولیشن ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. ان کی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. This involve the register giving an assessment of the operation a company and then taking periodic surveillance audit. اس کے بعد جو ہے اس کی جو پرائمری ریزن ہے ٹو گیو یور کسٹمر دا کمفرٹ آف نوئنگ دیٹ یو ہیو اے کوالٹی پلان ان پلیس اینڈ از بینگ مانیٹرڈ بائی این آبجیکٹیو اینڈ تھرڈ پارٹی. تو آئیسو رجسٹریشن کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو کمپنیز ہے ان کو ایک تو پروڈکٹ فراہم کرنا، اور دوسری یہ ہے کہ جو ان کی کوالٹی ہے، وہ لوگ جو پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہو یا ڈیزائن کرتے ہو اس کی کوالٹی جو ہے آئیسو جو ہے چیک کرتے ہیں. اس کے بعد آئیسو چیک کرنے کے بعد اس کی کوالٹی جو ہے بہتر ہونے کے بعد اس کو پھر عالمی جو مارکیٹ ہے اس میں رسائی دی جاتی ہے. تو کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ آئیسو رجسٹریشن ہو، اور آئیسو رجسٹریشن ہونے کے بعد ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو وہ لوگ گوڈس پروڈکٹ وغیرہ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ آئیسو کے جو اسٹینڈرڈ ہے، رولس اور ریگولیشن ہے، اس کے مطابق ہو. تو اس کے بعد انٹرنل ریزن فار بیکمنگ آئیسو رجسٹرڈ ہے. جو آئیسو کو جو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اس کے جو انٹرنل ریزنس کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو 100 اٹیلین مینوفیکچرنگ فرم ور سرویڈ ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ امپرووڈ آفٹر سرٹیفیکیشن. انٹرنل کوالٹی، لیس اسکریپ ریووک اینڈ نان کنفرمٹیز، پروڈکشن ریلائبلٹی، لیس بریک ڈاؤن، لیس ٹائم وتھ ایمرجنسیز، ڈاؤن ٹائم، ٹائم پرفارمنس، ٹائم ٹو مارکیٹ، پنکچوئل ڈیلیوری، ایکسٹرنل لیس نان کنفرمٹیز. بیسیکلی اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ جو 100 اٹیلین کمپنیز ہے، مینوفیکچرنگ کمپنیز نے، انہوں نے جو ہے فائنڈ آؤٹ کیا ہے امپروو آفٹر سرٹیفیکیشن. یعنی سرٹیفیکیشن بعد ان کے جو ہے انہوں نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ آئیسو کے مطابق جو ہے انہوں نے کمپنیز کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے. اس میں بیسیکلی انہوں نے آئیسو رجسٹریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کی جو ریزن یہ ہے کہ جو انٹرنل کوالٹی ہے اس کو کیسے بہتر بنانا ہے، کیسے جو ہے اس کی جو ویکنیس ہے اس کو جو ہم نے اس کی ویکنیس کے اوپر نظر رکھنی، اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو اسٹرونگنیس ہے اس کو کیسے ہم نے مزید بڑھانا ہے. تو پروڈکشن ریلائبلٹی، جب آپ پروڈکٹ کرتے ہو تو اس کی جو ریلائبلٹی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، پرفارمنس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ٹائم ٹو مارکیٹ، پنکچوئل ڈیلیوریز جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تاکہ جو ہے آپ کی جو پروڈکٹس ہے وہ جو ہے عالمی جو مارکیٹ ہے وہ ایک کوالٹی کے تحت جو ہے کسی بھی عالمی مارکیٹ میں آپ کے پروڈکٹس کو جو ہے رسائی مل سکے. تو اس کے ذریعے ہے کہ آئیسو کے مطابق اس کو رجسٹرڈ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن،
رولس ریگولیشنس کو فالو کیا جائے۔ تو اس کے نگیٹیوز میں جو ہے پروونشن اینڈ اپریزل کاسٹ انکریز ہوتی ہے۔ اونلی ون نگیٹیو شون ان 100 سروے پازیٹیو آؤٹ ویز نگیٹیو ٹیک ٹائم ٹو امپلیمنٹ بٹ ورتھ اٹ ان دا لانگ رن۔ اس کے کچھ نگیٹیوز یہ ہے کہ آپ جب رجسٹرڈ ہوتا ہے آئی سی یو کے تحت تو آپ کو جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو رولس ریگولیشن اس کی کوالٹی بہتر رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی ایک نگیٹو پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے یہ ٹائم لیتا ہے اس کو رجسٹریشن ہونے میں، پھر اس کے بعد اس کے رولس ریگولیشن ٹرم اینڈ کنڈیشنس کو فالو کرنے میں تو ایک وقت لگتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے کچھ نگیٹو پوائنٹس یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ تو آئی ایس او 9000 جو ہے دا آئی ایس او 9000 سیریز آف اسٹینڈرڈ از جنرک، تو اس کے کئی سیریز ہے، آئی ایس او 9000، پھر اس کے بعد آئی ایس او 9001، پھر 9002، تو اس طرح سے اس کے آئی ایس او کے بھی کئی ٹائپس ہے۔ تو یہاں پہ آئی ایس او 9001 سیریز آف اسٹینڈرڈ از جنرک، اٹ از ڈیزائن ٹو اڈیپٹ ٹو فٹ اینی انڈسٹری ٹائپ۔ دی 3 اسٹینڈرڈ آف 9000 سیریز، 3 اسٹینڈرڈ ہے 9000 سیریز کے جو ہے بیسیکلی۔ تو آئی ایس او 9000 2000 فنڈامنٹل اینڈ ویکیبلری پہ فوکس کرتا ہے، آئی ایس او 9001 2000 ریکوائرمنٹس کے اوپر فوکس کرتا ہے، 9004 2000 گائیڈ لائن فار پرفارمنس امپرومنٹ کے اوپر جو ہے یہ فوکس کرتا ہے۔ تو سیکٹر اسپیسیفک اسٹینڈرڈ، سم انڈسٹری ریکوائرز اسپیشل سیٹ آف آئی ایس او رولس ناٹ آپریٹ دا سیم ایز موسٹ 3 ادر کوالٹی سسٹم۔ تو اس کی کچھ جو 3 ادر کوالٹی سسٹم یہاں پہ جو ہے نا دیا ہوا ہے۔ تو آج یہیں تک رکتے ہیں۔ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی جو ہے آئی ایس او کی جو ہم نے انٹروڈکشن کی، اس کے بعد آئی ایس او 9000 کو ہم نے سرسری طور پر ہم یہاں پہ دیکھا۔ تو انشاءاللہ مزید آپ کو انفارمیٹیوز بزنس کے حوالے سے، بزنس مینجمنٹس کے حوالے سے آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو لے کے آئیں گے، تو فالو کرتے رہیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔